آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں آپ کی آمد خوش آمدید. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کروڑ ہے کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں دن کے آغاز میں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی سعادت عطا کی، توفیق عطا کی. آئیے میں اور آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل جل کر دعا کرتے ہیں کہ نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب کثرت کی بھی توفیق مل جائے. ان نیکیوں میں ہمیں اخلاص کی نعمت ہے اعلیٰ سے کاش مالا مال کر دیا جائے. وہ دن زندگی کی جو باقی رہ گئے ہیں مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو ان دنوں کے لیے باعث برکت بنائے، باعث خیر بنائے. آنے والا وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے. اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہمارے لیے اس دن کے لیے بھی زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے. اور یہاں ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیں گے. میسج آیا مجھے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، تو اس میں یعنی کہ کچھ ایسا معاملہ تھا اسلامی بھائی کے ساتھ کہ وہ کسی اندرون شہر سے آیا، میں جانتا بھی نہیں اسلامی بھائی کو، کہ وہ بہرحال سلسلہ نہیں دیکھ پائیں گے. تو میرے ذہن میں ایک احساس ہوا کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی جو بعض اوقات کسی وجہ سے سلسلہ نہیں دیکھ پاتے لیکن دل ان کا یہاں لگا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. تو انہیں بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ ان تک پیغام پہنچا دیجیے گا کہ ہم نے انہیں بھی یاد کیا تھا. تو چلیں بہرحال سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں میں ہم انہیں ضرور یاد رکھیں گے جو کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، رحم ہو اور مغفرت کی نعمت ہے اعلیٰ سے کاش مالا مال کر دیا جائے. آئیے مل جل کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، قرآن کلام الہی کی برکتیں حاصل کریں گے. قاری صاحب الحمدللہ تشریف فرمائیں. سلسلے میں آمد مرحبا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. آج کا انتخاب کیا ہے حضرت؟ انشاءاللہ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع کی چند آیتیں. ماشاءاللہ یہ مشہور آیت جس میں اللہ کی نعمتیں بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، یعنی ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا کہ وہ خلق یعنی مخلوق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی حیات عطا فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم کرے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق، کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں اور زبان حال و کال سے اس کے حضور سوال کرنے والے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے. کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو جلاتا یعنی پیدا کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو غنی کرتا ہے، کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کی تکلیف دور فرما دیتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ یعنی انسان اور جنات. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، یعنی اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور آپس میں ایک دوسرے کی بھی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے. پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا کہ جگہ جگہ سے شک اور رنگت کا سرخ ہوگا، جیسے سرخ نری یعنی سرخ رنگا ہوا چمڑا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن
گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، پاؤں پیٹھ کی پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض لوگ پاؤں سے گھسیٹے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان سے کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ پھیرے کریں گے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، کہ جب جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں جلتا کھولتا پانی پلایا جائے گا اور اس کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ خدا کی نافرمانی کے اس انجام سے آگاہ فرما دینا یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ سلسلہ محمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی منتظر ہوں گے، قیاس کر سکتا ہوں میں کہ اب ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی کیا سنائیں گے، کیا انتخاب کیا ہوگا آج آپ نے، تو کچھ شیئر کریں ہم سے کہ کیا ذہن لائے ہیں۔ کریم استاد زمن شہنشاہ سکون مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا نعت کلام عجب کرم شاہ والا تبار کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھنے سبحان اللہ، سنا دیجیے۔ صلو علی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل ہی کرتا کبھی پہلا تیرا، نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے، ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجب کرم شہوانا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو
کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید معاف کرتے ہیں عجب کرنا شہوالا تبار کرتے ہیں عجب کرنا شہوالا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید معاف کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امید معاف کرتے ہیں ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے جو دم میں آگ کو بہار کرتے ہیں جو دم میں آگ کو بہار کرتے ہیں خدا سگا نبی سے مجھ کو سنوا دے خدا سگا نبی سے مجھ کو سنوا دے ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھونکے اشارہ کر دو تو بادے خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں جو آتے ہیں پائے حضور کے نیچے جو آتے ہیں حضور کے نیچے چمک کے بہار کو شرمسار کرتے ہیں چمک کے
گداؤں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، جو منہ پاک کو رکھتے اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھتے اپنی ٹوپی میں، شجاعتیں وہ دم کارزار کرتے ہیں، شجاعتیں وہ دم کارزار کرتے ہیں، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار، کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، شہ والا تبار کرتے ہیں، امیدوں کو امیدوار کرتے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ بس ہمارے بزرگان دین کا جو کلام ہے اس میں یہ کیا کیا کہے جاتے ہیں، بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، بہت کچھ بتا جاتے ہیں، کتنی واقعات کی طرف اس میں ہمارے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ نے اشارہ کر دیا۔ جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی شان، سبحان اللہ، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دیں اور ہر طرح سے ستایا، وہ بھی آپ کے کرم۔ مجھے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں اس موقع پر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی محبت کرنے والے، حضور بہت محبت فرماتے تھے اپنے ان چچا سے، اور ان کو شہید کیا تھا انہوں نے جب یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایمان لے آئے تو سرکار نے ان کو بھی اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی آپ نے مختلف مواقع پر جنہوں نے تکلیفیں دی تھی معاف فرما دیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم کی شان سن سن کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے، دل ان کا بڑا ہوتا تھا کہ حضور کرم فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، تو اس کی یہ برکت تھی کہ آگ گلزار ہو گئی۔
تو یہ بھی اشارہ ملا ہمیں مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام مبارک میں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں, اور صحابہ کرام کا عقیدہ ماشاءاللہ سرکار ان کی منہ مبارک ان کی ٹوپی میں تھے, اور وہ ٹوپی ایک بار دوران جنگ وہ زمین پر تشریف لے آئی, اور سامنے والوں کے ہاتھ لگ گئی, تو آپ نے حملہ کر کے دوبارہ اس کو حاصل کر لیا کہ اس کی برکت وہاں نہ چلی جائے, ہمارے پاس رہنی چاہیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل کا بھی اس میں بیان تھا, اور ماشاءاللہ نقشے گھومتے جا رہے تھے. جب سنتے جائیں تو واقعات کی جیسے گویا کہ تصور میں ایک سمجھ لیں خیال کہاں کہاں پرواز کرتا رہتا ہے بندہ اگر توجہ سے سنے. خیر, مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے. میں اگر آپ سے ایک بات کہوں تو کہ ابھی یہ 2011 ہے نا, ٹھیک ہے, 1 مہینہ رہ گیا, آلموسٹ 1.5 مہینہ اس کو ختم ہونے میں. 3-4 سال کے اندر 3-4 سال تک, یعنی 2015 تک, وہ لوگ جو دنیا میں پیشاب کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے وہ 2.30 کروڑ لوگ ہوں گے ایک جائزے کے مطابق. اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سمجھاتا ہوں بھی آپ کو. یعنی دنیا کے آدھے بالغ افراد یہ اس بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. جب میں نے یہ جائزہ پڑھا تو میرا ذہن آٹومیٹکلی امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے ایک رسالے کی طرف چلا گیا. تو میں نے پھر یہی نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی بہترین موقع ہے اس پر بات کرنے کا. اس کا ہمارے یعنی عبادات سے بھی تعلق ہے جو موضوع ہے, اور انشاءاللہ یہاں بھی خیر خواہی ہو جائے گی. اور اس رسالے کا تعارف پتہ کیوں کر ہوا تھا مجھے؟ عموماً ویب سائٹ پر جلدی آ جاتا ہے. مثالاً یہاں پرنٹ جو پبلش رسالہ ہوتا ہے اس سے پہلے ویب سائٹ پر لانچ کر دیا جاتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے دنیا میں بھی, اس کی بہت زیادہ شہرت ہے, پاکستانی ادارہ ہے اور انتہائی مشہور اور معیاری مانا جاتا ہے. اس میں ایک کام کرنے والے ایگزامینیشن آفیسر مینیجر تھے ہمارے اسسٹنٹ مینیجر, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ رسالہ پڑھا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اچھا آ گیا, کہاں؟ ویب سائٹ پر آ گیا, اور اس کے اندر امیر اہل سنت نے اتنی زیادہ سائنسی تحقیقات اور یہ بتائی ہیں تو مجھے پڑھ کر بڑا متاثر ہوں میں. انہوں نے جس طرح سے اشتیاق سے تعارف کروایا نا, تو مجھے یعنی کہ بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. میں نے کہا یار امیر اہل سنت نے کیا لکھ دیا ایسا, اور جا کے جب میں نے یہ پڑھا تو میں ابھی اس پہ آداب پر بیان نہیں کروں گا, اور یہ جو امیر اہل سنت ہے اس میں سائنسی تحقیقات لکھی ہیں اسی کا تذکرہ کروں گا. کہ فزیولوجی کے ایک پروفیسر تھے, وہ کہتے ہیں پاکستانی تھے اور وہ مراکش میں تھے کسی وجہ سے, تو یہ بخار میں مبتلا ہوئے اور ایک ڈاکٹر کے پاس گئے. وہ کافی ایکسپیرینس تھا, کافی ایجڈ تھا, اچھی خاصی اس کی عمر تھی, غیر مسلم تھا. تو اب اس نے جب معائنہ کیا تو پوچھا کہ کیا مسلم ہو؟ تو کہا ہاں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں. تو وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ تمہارے پاکستان میں ایک ایسا طریقہ ہے, اگر وہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا, اگر وہ زندہ ہو جائے نا تو پاکستانی بہت سارے امراض سے بچ جائیں. تو میں اب یہ نہیں کہتے ہیں, وہ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ظاہر ہے وہ بھی فزیولوجی کے پروفیسر تھے, اب وہ بھی انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا وہ کون سے طریقہ ہے, اور وہ بھی ہمارے اپنے ہی ملک کا. اور تو کہنے لگے کہ اگر قضاء حاجت کے لیے اسلامی طریقے پر بیٹھا جائے, اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے, تو اپینڈکس اور یہ جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, دائمی قبض ہے, یہ گردوں کے امراض وغیرہ یہ نہیں ہوں گے. تو ایک بہت بڑی ریزن جو ہے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھ پاتے. ہمیں سچی بات ہے کہ آتا ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ ہے تو بنیادی ضرورت, لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اس کا, ہمیں آداب معلوم نہیں ہے, تو اس لیے بس ہم اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں. جو طب یونانی ہے اس کا بھی اسٹائل, اس 6 فیکٹرز 6 عوامل ہیں اس پر صحت کا دار و مدار رکھتے ہیں. ان میں سے جو 5واں ہے نا اس میں بھی یہ ہے کہ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 عوامل ٹائم کے لحاظ سے, کوالٹی کے لحاظ سے اور مقدار کے لحاظ سے بالکل متناسب ہونے چاہیے, ایک مخصوص نسبت کے لحاظ سے یہ ہونے چاہیے ہر باڈی کے اندر, تب صحت قائم رہے گی. تو جو 5واں فیکٹر ہے وہی کھانا اور جسم سے فاضل مادے نکلنا, اس پر مشتمل ہے. تو اگر یہ اس میں صحیح معنوں میں آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ تو جو بھری پڑی ہیں تحقیقاتیں, تو یہ تو پھر ہونا ہی ہے. اور اس کی شدت یوں بھی محسوس ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ سنتوں کا شاید معلومات, سنتوں سے غفلت
جو معاشرے کی حالت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، آئیڈیا ہے ہمیں، اور پھر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے محرومی ہماری معاذ اللہ، تو غفلت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے جیسی جیسی مصیبتیں ہم پر ٹوٹ رہی ہیں، شاید ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ تو ہم نے فلاں سنت چھوڑی، اس کی وجہ سے یہ ہم پر آزمائش آ گئی، اور یہ ہم نے جو یہ کام سنت کے مطابق نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ خمیازہ اٹھانا پڑا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، سب سے زیادہ حکیم ہے. تو اس طرح کی حکیم شخصیت، حکمت والی، صاحب حکمت، اس طرح کی عقل مند ترین، ذہین ترین شخصیت جو کوئی کام کرے گی وہ حکمت سے خالی تھوڑی ہوگا، اس میں تو نہ جانے کتنی حکمتیں ہوتی ہوں گی. تو اس پر یعنی نیت یہ کی ہے میں نے کہ اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کروں، اور اس کو جو ہے آپ کو یہ کہوں کہ آپ اس کو پڑھیے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امیر اہل سنت نے پیج نمبر 10 دیگر آداب اور سنتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مالا مال مدنی پھول، لیکن پیج نمبر 10 سے امیر اہل سنت نے سٹارٹ لیا ہے، تو تقریباً پیج نمبر 14 تک سائنٹیفک ریزنز کے حوالے سے آپ نے کلام فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد پیج نمبر 15 پر دوبارہ آپ نے ایک پیراگراف جو ہے اس حوالے سے لکھا ہے. بایو کیمسٹری کے اس میں حوالے ہیں، اچھا اور بھی دیگر یعنی کہ ترکیبیں ہیں. میں سارا پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ ضرور لیجئے، کیونکہ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کی مجھے احساس یوں بھی اہمیت کا یوں ہوا ہے جو میں نے یہ جائزہ پڑھا اس حوالے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحت کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے احباب کی، عزیز و اقارب کی صحت کی حفاظت فرمائے. چند نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں. فرصت، دو خصوصاً فراغت اور صحت، یعنی ٹائم موجود ہونا، ٹائم ہے اور لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، پھر بعد میں کفے افسوس ملیں گے. اس کے بارے میں لوگوں کو عموماً امپورٹنس کا احساس نہیں ہوتا. دوسرا صحت، یہ بھی جب ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب چھن جاتی ہے یا بیماری طاری ہو جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ موت چلیں ہو سکتا ہے اچانک نہ آئے، بیمار ہوا، آئیڈیا ہوا کہ اب میں مرض الموت ہے اور میں علاج نہیں ہے، نہ علاج اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ علاج نہیں ہے، میں نے مرنا ہی ہے تو مر جاؤں گا، ایک ذہن بن جاتا ہے. لیکن بیماری کہتے ہیں کہ یہ دیکھا یہ گیا کہ یہ اچانک آ جاتی ہے، درد ہوا گئے، او ہو گردے کا پرابلم ہے. تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو اس نعمت کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، یعنی صحت کی جو نعمت ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی حفاظت کیجیے، اس کی قدر کیجیے. ایسی متاثر کن شخصیت جب یہ اپنے الفاظ میں کوئی پیغام دے گی، امیر اہل سنت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا مؤثر اور کتنا زیادہ اچھا اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. مدنی گلدستہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم. بزرگوں نے اخلاق کی ایک تاریخ بھی بیان کی کہ اس کے مدحو بن یکتا ہو گئے، یہ تعریف اور مذمت، لیکن کوئی اگر اس کی تعریف کرے تو یہ پھولے نہیں، تو اس کی مذمت کرے تو یہ رنجیدہ نہ ہو. کھانا کسی نے پکایا، اتنا عمدہ کھانا تو پکانے والا بھی تم کو مسکرا رہا ہے، کھانا بچارا کیا ملے گا. یہ جو تعریف پر پھولنا یا رنجیدہ ہونا وغیرہ مذمت، وہ تو اپنی جگہ پر سمجھ جاتا ہے کہ وقت ہم جو ہے کہ مجھے جیسا بندہ تو تعریف پر وہ خوش ہوتا ہے تو مذمت پر رنجیدہ. اس میں انسان، ہم جیسا انسان جو بے بس. اب اسی تعریف پر خود بخود دیتے ہوئے جو پھولنے کی کیفیت پیدا ہوئی. دوسرا یہ کہ وہ تعریف کو پسند کرنا کہ میری تعریف کی جائے. یہ کوالٹی بہت ہے لوگوں میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف، اگر ان کو
القاب سے مطلب نہ بات کی جائے تو یہ خوش نہیں ہوتی. جس کے نام کے بعد حاجی لگانے کا عرف ہے، اگر اس کو حاجی کے ساتھ نہ پکارا جائے اس کو بلا نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح جیسے کہ ابھی ہم جیسے لوگ ہیں مذہبی لوگ، ان کو اگر لوگ حضرت کہتے ہیں یا اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، اگر مجرد نام سے کوئی پکار دے الیاس تو مجھے شاید میرا بھائی پتہ چل جائے. جو باقی لوگ بڑی بڑی کرتا ہوں کیا مطلب مجھے مزہ آیا یا مطلب دل میں اداسی پیدا ہو گئی یار یہ تو مجھے کیسے چیز ہے یہ خالی معلوم ہوتا ہے زبان ہے یہ بات تمہارا احترام نہیں کرتا، پتا نہیں کیا کیا وقت کو شیطان ڈال دے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. تو اللہ کرے کہ ایسی کیفیت ہو جائے. ہماری یہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ دیتا ہے نہ سمجھ شیر تھا نہ اس کو مدح جن کا پتہ نہیں چلتا، تعریف کرو تو رو رہا تھا کرتا ہی رونا. اور اگر وہ مسکرا رہا کھیل رہا ہاتھ کو ڈال رہا اس کو برا بنا کو یہ تو اپنا مستی میں مست رہے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ تعریف کرنے والوں سے بھولے نہیں اور مذمت کرنے والوں سے انتقام نہ لیں. کم از کم رنجیدہ ہونے کیفیت تو پیدا ہوگی لیکن ہم کل اپنے دل کو سنبھالیں، تعریف پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر بھی یعنی استغفار بھی کریں کہ ہم کہیں حجے جا کے مریض نہ بن جائیں. لیکن اس وقت شاید غالب اکثریت اس کا مبتلا ہے، خواہ وہ مذہبی حلیے میں ہو یا مطلب دنیاوی حلیے میں. تقریباً یہی ہے کہ اس طرف توجہ کم ہے. سب کی کتب پڑھنے سے ذہن بنے گا. اس میں مثلاً اشیاء علوم کا مطالعہ کریں گے اس کا کسی حد تک ذہن بنے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، تب اس کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. یا کم از کم منہاج العابدین پڑھ لیجیے، بہت چھوٹی کتابیں ہیں، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کو پڑھ لیجیے. آپ کو انشاءاللہ بہت آخرت کی سوچ بنے گی. اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم. ماشاءاللہ. ویلکم بیک. مدینہ ڈائری میں نے کھول لی ہے، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی. الحمدللہ دعوت اسلامی نے خود کفیل ہی کر دیا تقریباً ہر ہی کام میں ہمیں. جی کال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عبد المجید اتاری میرا نام ہے. جی باب المدینہ کراچی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. لیکن آپ کی فرمائش یہ ہے بلا لو مجھے شائع غیر و گر مدینے میں اور سورہ ملک کی تلاوت. اچھا سورہ ملک. اوکے نیکسٹ جناب. محمد عمران اتاری ساہیوال ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی مجھے نعت سننی ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جا کوئی نہیں. جزاک اللہ خیرہ. اچھا ماشاء اللہ. حاجی مشتاق کی پڑی ہوئی ہے. اوکے نیکسٹ جناب انشاء اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی انہو جلال پور جٹا ضلع گجرات سے. میری یہ فرمائش ہے کہ پل سے پار اتارو تیرا گزر تو خبر نہ ہو. یہ نعت شریف مجھے سنا دے. اور مدنی چینل جو کہ بہت ہی پیارا چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شاد باد رکھے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میں نوید احمد اتاری بات کر رہا ہوں میاں چنو سے. جی مجھے ایک نعت سننی ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کو دیکھنے کی روزانہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. میں نے نعت سننی ہے میرا پیر اور مجھے سورۃ القریش کی خبر سنا دے. اچھا جی سورہ قریش نعت نہیں ہے یہ بھائی، منقبت ہے امیر اہل سنت کی. کلام کا لفظ استعمال کر دیا کریں، پہلے بھی عرض کیا ہے. سورہ قریش آپ نے فرمایا. اوکے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیے گا جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ناصر علی
गांव का नंबर जी, जी। 555 दामू कांजन। कांजन। खुले आग सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हम माशाअल्लाह। सब घर वाले शौक से देखते हैं। सर हुजूर नात की फरमाइश ये है अमीर अहले सुन्नत का कलाम सुना दें। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। कारी साहब से अर्ज है कि सूरत इखलास की हमें तिलावत सुना दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सूरह इखलास फरमाया इन्होंने। ठीक, वो इलियास कादरी साहिब थे, इलियास कादरी अत्तारी, निस्बत उनकी ऐसी अमीर अहले सुन्नत से उनका नाम मिलता है। तो याद है आपको, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। हाँ, हदायत बख्श शरीफ ही सामने खुली हुई है, इसे ही पहले पढ़ लें। जज़ाकल्लाहु खैरन। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, पहुँचेंगे इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से फरियाद उन्नति जो करे हाल जान में मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर न हो। ऐसा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो।
اتارو راہ گزر کو مقطع ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے در کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرن، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، شکریہ بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بنایا اور کاش
کاش عطار ہو آزاد ہمیں دنیا سے، بس تمہارا ہی رہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. سورہ اخلاص سنا دیں پہلے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. قرآن پاک کی تلاوت سننے کی تو سعادت ہم نے حاصل کر لی الحمدللہ. قرآن پاک سے متعلق علم دین سے مالا مال مدنی پھول سننے کی بھی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت میں ہمارے افتاء کے اسلامی بھائی، افتاء کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھ کو روشن کرنے کے لیے، دل کو جلا بخشنے کے لیے علم دین کی اس محفل میں حاضری کرنے کی نیت کر لیجئے. آئیے اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ صاحب بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جس شخص سے قرآن پاک تجویز نہ پڑھا ہو اس کے لیے قرآن پاک تلاوت کرنا کیسا ہے؟ راول پنڈی سے سوال ہے کہ جس شخص نے قرآن درست طور پر نہ پڑھا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ تلاوت کرے نہ کرے، کیا کرے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو تجوید ہے، یعنی جو اس کے مخارج ہیں جن کو صحیح ادا کرنا ضروری ہے، اس پر تو لازم ہے کہ اسی کے ساتھ تلاوت کرے گا. قرآن مجید میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھو، اور ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خود قرآن مجید جو ہے وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اس کی تفسیر مختلف بیان کی گئی ہیں. بعض یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ کہ جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے. اب ہر شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے مخارج یعنی کس طریقے سے حروف ادا ہوں گے یہ سیکھے، اس پر لازم ہے. ہاں اگر کوئی ایسا توتلا ہے یا اس کی زبان ہی اس طرح کی ہے کہ اس قدرتی طور پر اس کے زبان سے نکل نہیں سکتے تو اس کے احکام جدا ہے، لیکن اس پر بھی سیکھنا ضروری ہے. تو صحیح طریقے سے زبان سے مخارج کو ادا کرنا یہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کو سیکھے گا. یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ دن رات وہ اس پر لگائے کہ اپنے قواعد و مخارج جو ہے ان کو درست کرے. وہ تو جو شخص جس نے قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے ساتھ پڑھے. جتنا جتنا اس کا صحیح ہوتا جائے اتنے کی وہ تلاوت کرتا رہے. ماشاءاللہ. اور نماز میں بھی قرات فرض ہے اور ایک مقدار کے مطابق واجب بھی ہے. تو جس کو قرآن ہی درست نہیں پڑھنا آتا تو وہ یہ غور کرے کہ اس کی نمازوں کا کیا بنے گا. ایک مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں ملا، اور اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا ہوئی، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو پڑھنا ہی نہیں سیکھتے. ہمیں زمانے بھر کے دیگر علوم تو آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بہت کچھ تگ و دو کرتے ہیں، لیکن نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، گھبرائیے نہیں. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میرے عمر بڑی ہو گئی، اب میں کہاں سے سیکھوں.
कैसे सीखूं, मदरसे में कैसे जाऊं, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में शर्म महसूस होती है। तो अव्वल तो ये कि शर्म नहीं करनी चाहिए, ये हम पर लाजिम है, सीखना है, जरूरी है। मुसलमान कुरान सीखे बगैर कैसे जिंदा रह सकता है, उसकी इबादत कैसे मुकम्मल हो सकती हैं। तो अव्वल तो ये कि शर्म नहीं आनी चाहिए। इल्म हासिल करने में शर्माना कैसा, आप बड़ी उम्र के अंदर बहुत सारे दुनियावी उलूम भी तो पढ़ते हैं, वहां शर्म महसूस नहीं होती तो कुरान पढ़ने में क्या बात। बहरहाल अगर ऐसा मामला है भी तो दावत इस्लामी ने हमारे लिए आसान कर दिया कि अमूमन इशा के बाद और बाद मकामात पर फजर के बाद भी मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला होता है। और इन मदारिस के क़याम का बुनियादी मकसद ही ये है कि जो बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं वो दुरुस्त तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना सीख जाएं। तजवीद के मुताबिक पढ़ाया जाता है, बहुत प्यारे और मीठे अंदाज के अंदर, वहां कोई सजा का सिलसिला नहीं होता, मुबल्लिगीन होते हैं, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ कोशिश करके आपको सिखाएंगे। आपको शिरकत करनी है, आपको सिर्फ हाजिरी देनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन आपको दुरुस्त कुरान पढ़ना सिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने मदनी माहौल से वाबस्तगी के बाद मदरसतुल मदीना बालिगान की बरकत से दुरुस्त तौर पर कुरान पढ़ना सीखा। मसाइल भी सिखाए जाते हैं। जब आप मुबल्लिगीन की सोहबत में बैठेंगे तो आपको कुरान की तिलावत के साथ साथ दीगर मसाइल सीखने का भी मौका मिलेगा। न सिर्फ इस्लामी भाई बल्कि इस्लामी बहनों के भी मदारिस का क़याम होता है, पर्दे के रियायत के साथ घरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह दिन के औकात में इस्लामी बहनों के लिए भी मदारिसुल मदीना का जो है वो सिलसिला होता है। अगर आपने अभी तक कुरान मजीद दुरुस्त तौर पर पढ़ना नहीं सीखा, अपने इलाके के दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामियों से आप रब्ता कीजिए, खुद भी कुरान पढ़ना सीखिए, घर वालों को भी सिखाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकतें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आप आखिरत में भी जरूर मुलाजा फरमाएंगे। नेकी की दावत के तड़प हो किसी सूरत न कम चश्मे करम। माशाअल्लाह, वेलकम बैक। अब आपकी सुननी है, ढेर सारी कॉल्स दें मुझे जरा मदनी चैनल के नाज़रीन की, थका दें मुझे आज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैर वश कादरी सोबतपुर बलूचिस्तान जिला जाफराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी माशाअल्लाह। मुझे है बयाबान अरब नात मुझे आपका ये सिलसिला बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरी बहारों को सलाम। अल्लाह अल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पंजाब के शहर गखड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर बागड़िया कोहना से मोहम्मद आरिफ अतारी अर्ज कर रहा हूँ। जी माशाअल्लाह। जी जी अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा कलाम। इसी माहौल ने मुझको अदना से आला कर दिया, देखो अंधेरा ही अंधेरा था उजाला कर दिया, देखो। ये सुना दीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफा मैं फैजान मदीना की सीढ़ियां उतर रहा था, एक बुजुर्ग इस्लामी भाई मुझे मिले और वो देखकर पहचान गए कि आप मदनी चैनल। मैं कहा जी। खैर मुलाकात हुई, अलग से हुई और बहुत एक्साइटेड थे। कहते हैं जंगल में रहता हूं मैं, सिंध के किसी कोई इलाके का, बहुत कोई अंदरूने उसका अंदरूना बहुत ही कोई इंटीरियर का इलाका था, वहां का तस्करा किया। उसके भी मजाफाती किसी इलाके में रहते थे। कहते जंगल है, वहां कुछ भी नहीं है। और मैंने उसके जरिए डिश के जरिए मदनी चैनल लगाया हुआ है सर, वहां देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की तो धूमें ही धूमें, मजाफाती इलाके हों या शहरी इलाके हों, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहारें लुटाने में मदनी चैनल की निशानी निराली है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मोहम्मद फखरुद्दीन अत्तारी दहिया खान से अर्ज कर रहा हूँ। जी भाई जनाब। ये सिलसिला खुलेआम चलने वाला बहुत अच्छा लगता है माशाअल्लाह। और वक्त बहारें मिल जाती हैं, नाते सुनने को मिल जाती हैं। मेरी अर्ज है कि सिलसिला आहा गुनाहों का बढ़ा जाता है, ये नात सुना दी जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला आहा गुनाहों का बढ़ा जाता है, मुनाजात है गालिबन, ये मुनाजात के अशार है ना इसके। जी कलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احتشام اتاری سکھر فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. جی میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ نہ سنا دیجیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلے آنکھ سب لے اللہ کہتے کہتے یہ تو میں یہاں پر بھی SMS پہ بھی پڑھ رہا تھا. آگے بڑھیے. میں نے بات سنی ہے. کون سی؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. میرا نام حافظ محمد حسین رضا ہے. کانا نو مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب اصلاحی کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، بہت انفرادی کوشش کی ہے ماشاءاللہ اس میں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اوکے نیکسٹ. حافظ پوری مساری اذکاروں ملک ہاؤسنگ سے. جی تو مجھے کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے والا سلسلہ بہت پسند ہے. میں بہت شوق سے مجھے ایک دعا نہیں ہے. جی کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا. اوکے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار. اب یہ آج حافظ صاحبان ماشاءاللہ ایک تعداد نظر آ رہی ہے. اوکے نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری گجرانوالا فرید ڈور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی جان. گزارش ہے کلام میں امیر اہل سنت بلا لو پھر مجھے یا شہ ابرار مدینے میں یہ کلام سنائیے. الحمدللہ میں بڑے دنوں سے یہ بے چین تھا کہ مدنی چینل گھر میں آن کیا جائے، اور الحمدللہ مدنی چینل کو دیکھنے کے لیے گھر میں ڈش کا انتظام کیا ہے جس میں الحمدللہ صرف مدنی چینل ہی الحمدللہ دیکھا جاتا ہے. باقی جو چینل ہیں الحمدللہ وہ سب لاک کر دیے گئے ہیں تاکہ بچے بھی فلموں ڈراموں سے بچیں اور مدنی چینل کی خوب برکات حاصل کی جائیں. تو میری تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کریں اور فلموں ڈراموں سے جان چھڑا کر مدنی دینے والے کی الحمدللہ محبت اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل ہر مسلمان کے دل میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہوتی ہے، اس کو بڑھانے میں اور اس میں اضافہ کرنے میں، نور پر نور لانے میں مدنی چینل کا کردار پوشیدہ نہیں ہے، کھلی کتاب ہے ہم لوگ. آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد علی اشرفی ناصر کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی اشرفی. اللہ رب العزت ہم پہ اپنے بڑے پیر صاحب کے صدقے کرم فرمائے. اور مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. واقعی یار میں تھک سے ہی گیا ہوں. چلے آگے بڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ابو بکر رضا اتاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ والی نعتیں سنا دیں. بلا لو پھر مجھے شاید بر مدینے میں لکھ رہا ہوں نعت سرور صاحب سے گنبد. یار یہ تو ہونی چاہیے. لکھ رہا ہوں نعت سرور، یہ تو آپ نوٹ کر لیں. سبز گنبد دیکھ کر. ایک دو اور لینے اب گنجائش ہے لگتا ہے نہیں رہے گی. جی محمد طاہر اتاری مام کانن سے. جی میں ناصر اسلام بھائی سے نعت سننا چاہتا ہوں. سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں تجھے. سورت کوثر کی تلاوت سنا دیں. اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے. آمین آمین. ٹھیک ایک اور لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. آپ کا یہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمیں بہت پسند ہے. ہم اسے بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. آپ کا یہ پروگرام سدا ہمیشہ چلتا رہے. آمین. ہمیں اس سلسلے میں پاپا جانی کو بھی مہمان خصوصی بلائیں. شکریہ. ہماری یہ فرمائش ہے کہ ہمیں یہ نعت شریف سنا دیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک کے سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. نعت شریف سننے سے پہلے مدنی چینل آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. اگر آپ یہ پیغام وصول کر لیں پھر انشاءاللہ نعت کی جو اجتماع ہے، یہ نعت اجتماع ذکر و نعت، 3 اسلامی بھائی ہیں تو چلیں 3 اسلامی بھائیوں کا اجتماع ذکر و نعت، اور آپ
چینل کے ذریعے اسکرین پر شامل ہیں تو کریں گے. دیکھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے ہماری مدنی چینل کی مجلس. آئیے اسکرین کو دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وقت کی بچت یا ہلاکت کی طرف اقدام، ایسے مناظر ہماری نظروں کے سامنے شب و روز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بسا اوقات دل دہل جاتا ہے. کیا یہ جان بوجھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں؟ اپنی منزل پر جلدی پہنچنے کے لیے ایسے خطرناک مراحل میں داخل ہونا غیر مناسب ہے. احتیاط کیجیے. ویگن، کوچز اور بسوں کی چھتوں پر سفر انتہائی خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. اجتماعی ذکر و نعت میں خوش آمدید. لکھ رہا ہوں نعت سرور، کافی دن ہو گئے سنی بھی نہیں ہے. توجہ دلانے کا بہت شکریہ جن اسلامی بھائی نے یہ فرمائش کی. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لکھ رہا نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. ہے مبادر یاواری پر سبز گنبد دیکھ کر. ہے مبادر یاواری پر سبز گنبد دیکھ کر. مسجد نبوی میں پہنچے مرحبا صلی علی. مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی علی. ہو گیا جاری زبان پر سبز گنبد دیکھ کر. ہو گیا جاری زبان پر سبز گنبد دیکھ کر. جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر. جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. اللہ خیرن. احمد رضا تاری سنجھارو سانگڑ سے رضوان اتاری ہیں. خانے وال سے ایک میسج. جاوید
جاوید اتاری خانے وال سے ہیں، باب المدینہ کراچی سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت سننا چاہ رہے ہیں۔ ساجد فرید اتاری اوکاڑا سے ہیں، ساجد فرید اتاری شیخو پورا سے ہیں ہمارے ساتھ، جمیل اتاری ساؤتھ افریقہ سے ہیں، امیر اہل سنت کی منقبت سننا چاہ رہے ہیں۔ محمد یاسر اتاری بھاولپور سے ہیں، محمد طلحہ خان بھاول نگر سے ہیں، گجرانوالا سے بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ ارے اللہ اللہ، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں نیت کر لیتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی سے نعت سننی ہے، مرحبا چلیں گے نعت شہ ابرار کے پاس۔ محمد صدیق اتاری باب المدینہ کراچی سے، سرکار توجہ فرمائیں۔ باب المدینہ سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خانقاہ ڈوگرا سے سورہ حشر کی 3 آیات سننا چاہ رہے ہیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں، سورہ ملک جگہ کا نام موجود نہیں ہے۔ محمد خرم کلام سنا دیں، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا۔ احمد رضا سامورو سے، وحید افضل گجرانوالا سے، حافظ غضنفر علی اتاری ضیاء نگر یعنی ڈسکا سے، اور باب المدینہ کراچی سے خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، معاف فضل و کرم سے ہوں خطا یا رب، یہ منقبت سننا چاہ رہے ہیں، مناجات سننا چاہ رہے ہیں۔ وقاص اتاری مدینۃ العلیہ ملتان شریف سے ہمارے ساتھ ہیں، بہار جاں فضا تم ہو، اور بھی ہیں۔ تو سلام میرا رو رو کے کہنا، اسلام بھائی نے فرمائش کی ہے یہاں، زائر طیبہ روزے پہ جا کر۔ محمد یاسر اتاری بھاولپور سے 2-3 شعر سنا دیں، وقت تو میرے خیال میں 1 منٹ ہی رہ گیا ہے، تو یہ ادھر پہ عبداللہ سلام میرا رو رو کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر، تو سلام میرا رو رو کہنا، تو سلام میرا رو رو کہنا، تو سلام میرا رو رو کہنا، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، بادب اپنے سر کو جھکا کر، تو سلام میرا رو رو کہنا، جب جب پیش نظر جانیاں تیری آنکھوں سے آنسو نوا، میرے غم کی کہانی سنا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا آتا فقط تجھ سے تیرا سوالی، کہنا آتا شاہ عالی، ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوالس کا پورا شاہ کر، سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا
रो रो के कहना तू सलाम मेरा रो रो के कहना। इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।